الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو اور میرے عزیز بچوں، دنیا میں اگر کسی کو زندگی ملی ہے تو وہ اسلام کی بدولت ہے۔ اگر کوئی زندگی کی سانسیں لے رہا ہے تو وہ اسلام کی قربانی ہے، ورنہ اسلام سے پہلے دنیا کے اندر بڑا ظلم و ستم جاری تھا، یہاں تک کہ اگر کسی گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس کو جینے کا کوئی حق ہی نہیں تھا۔ یہ اسلام سے پہلے دنیا کی حالت تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر دنیا کے اندر عورت نہ ہوتی تو انسان کیسے زندہ رہتا، انسان کیسے باقی رہتا، انسان کیسے پھلتا پھولتا؟ تو انسان جو زندہ ہے وہ اسلام کی بدولت ہے۔ قرآن آیا، قرآن نے اس مذموم حرکت سے لوگوں کو روکا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس خطرناک جرم سے روکا، اور قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کس جرم کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ نشانیاں آج بھی موجود ہے، دنیا کے اندر جو ظلم و ستم ہوتا تھا وہ نشانیاں آج بھی ختم نہیں ہوئی۔ عرب میں جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں زندہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ نشان کے طور پہ موجود ہے، باب خالد کے کنارے کے اندر ہے، کسی کو معلوم ہے کسی کو معلوم نہیں۔ تو میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا کو حقیقت ماننی پڑے گی کہ اگر دنیا کے اندر کوئی انسان زندہ ہے، انسانیت زندگی کی سانسیں لے رہی ہے، تو وہ اسلام کی بدولت ہے۔ اسلامی وہ مذہب ہے جس نے سب سے پہلے آوارگی کو بند فرمایا، اور اسلامی وہ مذہب ہے جس نے سب سے پہلے شراب بند کرو، جوا بند کرو، کفر و شرک بت پرستی کو بند کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی آواز لگائیے۔ میرے دوستو، اگر اسلام نہ ہوتا تو دنیا کے اندر کوئی تہذیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ اسلام ہی نے تعلیم کی پرزور حمایت کی، اور اسلام ہی نے دنیا کو سب سے پہلے پڑھنے لکھنے کی دعوت دی۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو دنیا کا جو نظام تھا جہالت کا، پڑھے لکھے انسان دنیا کے اندر نہیں تھے۔ آج بھی پڑھا لکھا انسان دنیا کے اندر نظر نہیں آتا۔ آج جو پڑھے لکھے انسان نظر آ رہے ہیں
اور جو بھی کسی عہدے پہ لگے ہوئے ہیں یا کسی کام کو کر رہے ہیں وہ تعلیم ہی کی بدولت ہے۔ اگر آدمی پڑھا لکھا نہ ہو تو کوئی کسی عہدے کا اہل نہیں بن سکتا، کوئی کسی عہدے کے قابل نہیں بن سکتا۔ کوئی اگر کسی عہدے کے قابل ہے تو وہ تعلیم ہی کی بدولت ہے، چاہے دینی تعلیم ہو چاہے دنیاوی تعلیم ہو۔ کوئی اس وقت تک کہ کسی خاص عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پڑھا لکھا نہ ہو۔ اس لیے اسلام نے جو تعلیم کی تحریک چلائی اور قرآن پاک کی پہلی آیت نے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس سے جو پیغام دنیا کو دیا، اس سے دنیا نے پڑھنا لکھنا سیکھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں پڑھے لکھے لوگ 9 یا 11 تھے پوری دنیا کے اندر جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور جہالت کا دورہ تھا۔ خوبی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اچھائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اچھائی آئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے، اچھائی آئی تو اسلام کی برکت سے۔ اسلام آیا تو بہار لے کر کے آیا۔ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ اور اسلام جو چل کر کے عرب سے پوری دنیا کے اندر پہنچا، اس وقت کوئی مشینری دنیا نہیں تھی۔ اس وقت نہ تو ٹی وی کا زمانہ تھا، نہ مائک کا زمانہ تھا، نہ موبائل کا زمانہ تھا۔ یہ زمانہ تو سب اس دور کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب مائک نہیں تھا تب اسلام عرب کی سرزمین سے چل کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا۔ مائک سے اسلام نہیں پہنچتا ہے، ہارن سے اسلام نہیں پہنچتا ہے۔ اسلام تو پہنچتا ہے اخلاق سے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق دنیا کے سامنے پیش کیا، دشمن پتھر برسا رہے ہیں مگر آپ اس کی کے لیے رحمت بن کر اس کے لیے ہدایت کی دعا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس لہو لہان ہو رہے ہیں، تب جا کر کے یہ عید کی خوشیاں اور ہر طرح کی خوشیاں دنیا کو مل رہی ہے۔ اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی نہ دیتے تو آج دنیا کے اندر خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور خوشی کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ آج جو خوشی کا تصور پایا جاتا ہے وہ اسلامی کی بدولت ہے۔ عورتیں زندہ نہیں ہوتی، انسانیت زندہ نہیں ہوتی، انسان زندہ نہیں ہوتا تو دنیا کے اندر یہ انسان کیسے پھولتے پھلتے؟ یہ اسلام کی دین ہے۔ جوا شراب جو شرافت کے اعتبار سے دنیا کے بہت سے ملکوں نے بند کر رکھا ہے، کیونکہ یہ جوا بند کر دینے کی چیز ہے، شراب بند کر دینے کی چیز ہے، شراب خانے بند کر دینے کی چیز ہے، دنیا کے بہت سے ملکوں نے بند کر رکھا ہے۔ اور اس کے لیے جو بہت سی خوبیاں ہیں اس میں اس وقت مسلمانوں ہی کی خصوصیت نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک ہے بھوٹان۔ آج سے تقریباً میں 30-35 سال پہلے گیا تھا۔ مجھ کو بھوٹان کے اندر سنیما گھر نظر نہیں آیا، دکھائی نہیں پڑا اس وقت۔ تو ایک بھوٹان جو غیر مسلم ملک ہے، اس کی غیرت نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا کہ یہ ذلیل حرکتیں ہمارے ملک کے اندر ہوں، اور اس نے سنیما گھر اس وقت تک کے تو نہیں بنا تھا، پورے ملک کے اندر کہیں موجود نہیں تھا جب میں وہاں گیا تھا بھوٹان میں۔ تو میرے دوستو، انسانی شرافت اور شرافت کی زندگی یہ پوری دنیا کو درکار ہے، اور جب تک کہ یہ شرافت اور نیکی والی زندگی انسان نہیں اپنائے گا وہ انسان نہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، بلکہ وہ جانور کی طرح، بلکہ اس سے بھی گئی گزری زندگی اس کی ہے، اس کو انسان بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ جو اسلام سے پہلے لوگوں کی زندگی تھی،
جس طرح کی آوارگی تھی، جس طرح کا کام انسان کرتا تھا، غلط کام کرتا تھا، اس غلط کام کو روکنے والا مذہب جو سب سے زیادہ قربانی دینے والا ہے وہ مذہب اسلام ہے، اور سب سے بڑی قربانی دینے والی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج خوشی کا تصور مسلمانوں کے اندر عید کی شکل میں اور دوسری تقاریب کی شکل میں جو خوشی کا تصور پایا جاتا ہے، اور دنیا کے لوگ جو خوشی مناتے ہیں، تو میرے دوستو وہ اسلام ہی کی قربانی ہے، وہ قربانی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ صدقہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیسے شادی کی خوشی ہے، اگر یہ تحریک اسلام میں نہ چلتی کہ عورتوں کو زندہ دفن کرنا بند کرو، تو آج کون اپنی بیٹیوں کی شادی کرتا؟ کہاں سے یہ شادی کی خوشیاں ہوتی، کہاں سے یہ لڑکے خوش ہوتے، لڑکیاں خوش ہوتی، لڑکی والے خوش ہوتے، لڑکے والے خوش ہوتے۔ تو میرے دوستو جو آج دنیا کے اندر جو ساری خوشیاں ہیں اور ہر طرح کی خوشیاں ہیں، کسی بھی قوم کے اندر ہے، وہ اسلام کی رہین منت ہے، اور وہ اسلام کی دین ہے، اور وہ اللہ پاک کی رحمت ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے۔ آج پوری دنیا کے لوگ عید کی خوشی منا رہے ہیں۔ میرے دوستو یہ عید کی خوشی یہ اللہ پاک کی طرف سے انعام ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے، اور اسلامی وہ مذہب ہے جس میں خوشی کا اور خوشی کے اظہار کا جو طریقہ ہے وہ بالکل پرسکون ہے۔ خوشی کا موقع ہے تو آپ الحمدللہ پڑھیے چلتے پھرتے، اور یہ عید الفطر واجب کو ادا کرنے کا موقع ہے تو نماز پڑھ کر کے خوشی منانے کا موقع ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے خوشی منانے کا موقع ہے۔ اور یہاں جو اسلام کے اندر خوشی منانے کا موقع ہے، جو عبادات کے مواقع ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کو کسی طرح کی کوئی اذیت ہو اور کسی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف ہو۔ آج جو غلط آوازیں سننے کو مل رہی ہیں اسلام کے خلاف، وہ جہالت کی وجہ سے ہے، نادانی کی وجہ سے ہے، اور وہ ہندوستان کو فساد میں جھونکنے کی وجہ سے ہے، وہ غلط نیت اور غلط سوچ کی وجہ سے ہے۔ ورنہ اس کو پکڑ کے لاؤ جو اذان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اس کے کان کے اندر اذان کہیں گے۔ اذان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ جو بھی جس طرح کے بھی لوگ ہیں وہ اذان کی آواز کو روک دیں گے، یہ 100 جنم لے کر کے بھی نہیں روک سکتے۔ جنم تو ایک ہی ہے، لیکن جو جس زبان میں کہا جاتا ہے اس کو وہ نہیں روک سکتے۔ جہاں پر اس کی اکثریت ہے، جہاں پر اس کا ماحول ہے، وہاں پر وہ ظلم کر لے گا، مسلمانوں پر کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ لیکن جہاں پر غیر مسلم نہیں ہے، جہاں پر غیر مسلم کا کوئی تصور نہیں ہے، مثال کے طور پر میں نام لیتا ہوں پاکستان کا، افغانستان کا، ایران کا، عراق کا، سعودی عرب کا، ساری جگہوں پر اذان ہو رہی ہے، ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ اور وہ چھوڑو، وہ تو چھوٹے ملک ہیں، چھوٹے ملک ہیں، اور یہ بھارت دنیا کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا ملک ہے، اور یہاں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی ہے اور سب سے بڑی تعداد ہے۔ یہاں اسلام کے کسی بھی عمل کو کون روک سکتا ہے؟ اور ذرا سوچئے، اگر کسی کو ہارن کے اوپر پابندی لگانی ہے، لاؤڈ اسپیکر کے اوپر پابندی لگانی ہے، تو شوق سے لگاؤ، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اگر ہمت ہے تمہارے اندر تو بند کر دو پارلیمنٹ کے لاؤڈ اسپیکر کو۔ سب سے پہلے جو قانون بننے کی جگہ ہے پارلیمنٹ، وہاں بند کرو ہارن کو۔ تمام ودھان سبھاؤں کے اندر جہاں مکھ منتری بولتے ہیں وہاں بند کرو ہارن کو۔ اور ہارن اور مائک کے خلاف بولتا ہے، اور خود مائک سے وہ اپنی تقریر کرتا ہے، اپنی بات کہتا ہے۔ میرے دوستو کتنے جاہل اور احمق لوگ ہیں وہ، کہ جس کے خلاف تم بولتے ہو وہی کام تم کرتے ہو۔
ارے اس کام کو پہلے بند کرو، اور پوری دنیا سے تم، پورے ہندوستان سے سارے لاؤڈ اسپیکر ہارن کو بند کر دو، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بند کرو پہلے پارلیمنٹ سے، تمام وِدھان سبھاؤں سے۔ اس ملک کا قانون جو حق ایک انسان کو دیتا ہے انسان ہونے کی حیثیت سے، وہی حق وہ پردھان منتری کو دیتا ہے، وہی حق وہ مکھ منتری کو دیتا ہے، وہی حق وہ کسی عام انسان کو دیتا ہے جو انسان ہونے کی حیثیت سے ملک کے اندر جو قانون بنا ہوا ہے، ملک جو حیثیت دیتا ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ بند کر دو گے مائک کو، یہ تمہاری ضرورت ہے، ہم تو کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھی اس کے مواقع آتے ہیں، تم کو تو روز بولنا ہے، بات کرنا ہے، قانون بنانا ہے، اور قانون کے لیے تم کو بحث کرنی ہے پارلیمنٹ کے اندر، تمہاری ضرورت ہے، وِدھان سبھاؤں کے اندر تمہاری ضرورت ہے، وہاں ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو چند منٹوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی عید کے موقع پہ استعمال ہوتا ہے، سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، اذان کے وقتوں میں استعمال ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں 5 وقت اس کا استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کوئی خاص موقع ہوا تو اس کا استعمال ہو گیا۔ یہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تمہارے لیے ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں کے لیے ہے، اور بڑے بڑے نیتاؤں کے لیے ہے کہ بغیر مائک کے، بغیر ہارن کے وہ اپنی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، کوئی بات پہنچا ہی نہیں سکتا۔ یہ بات پہنچانے کے لیے ایک ضرورت کی چیز ہے، اس لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ کوئی مذہب کی چیز تھوڑی ہے۔ ضرورت ہے کہ آواز دوسروں تک کے پہنچے، دوسرے ٹھیک سے بات کو سن لیں، اس لیے اس مائک کا استعمال ہوتا ہے، ہارن کا استعمال ہوتا ہے، ورنہ یہ کام تم نہیں کر سکتے ہو۔ کوئی 100 جنم لے کر کے نہیں کر سکتا کہ ہارن کو اور مائک کو بند کر دے، بند کر دو پورے ہندوستان سے، کسی کو کوئی دقت نہیں ہے۔ نماز تو خاموشی کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، بغیر مائک کے بھی ہو جاتی ہے، ہم پڑھ لیں گے، لیکن تمہارے پارلیمنٹ کا کام کیسے چلے گا؟ تمہارے وِدھان سبھا کا کام کیسے چلے گا؟ کسی وزیر اعظم کے تقریر کا کام کیسے چلے گا؟ وہ پبلک کو کیسے سنا پائیں گے؟ ذرا سوچو جو بولتے ہو، ذرا سوچو جو کرتے ہو، کچھ عقل سے بھی کام لو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی ذرا سوچو۔ جو آواز، اچھی آواز انسانوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اس کو پہنچانے میں ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھی آواز کوئی بھی پہنچائے، جو خیر کی بات ہو، جو نیکی کی بات ہو، جو دین کی بات ہو، جو مذہب کی بات ہو۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، یہ کوئی مذہب نہیں سکھاتا ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہیں، ہم وطن ہیں، ہندوستان ہمارا۔ میرے دوستو، مجھ کو یہ باتیں عرض کرنی ہے آج عید کی مناسبت سے کہ آج خوشی کا موقع ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان آج کے دن خوشی منا رہے ہیں، لیکن خوشی کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی رنگ ترنگ نہیں ہے۔ یہاں جو خوشی کا طریقہ ہے وہ اللہ کے سامنے، اپنے خالق مالک کے سامنے، زمین پیدا کرنے والے کے سامنے، آسمان پیدا کرنے والے کے سامنے، کائنات بنانے والے کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ 2 گانا نماز عید الفطر کی واجب ادا کرنا ہے، یہ خوشی۔ جہاں خوشی کے اور طریقے ہیں، پریشانی ان کو ہوگی، سوچنا ان کو ہوگا، ہم کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسلمان صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، رمضان شریف کے روزے رکھیں، ذکر و اذکار کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، غریبی کا مسلمان ایک دوسرے مسلمانوں کی غریبی کا خاتمہ فرمائے۔ اس وقت دنیا میں اب مسلمانوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ امریکہ کودتا تھا، جب چاہتا تھا اچھل کر کے عراق پر حملہ کر دیتا تھا، جب چاہتا تھا افغانستان کے اوپر وہ حملہ کر دیتا تھا۔ آج اس کو اپنی اوقات معلوم ہو گئی۔ آج اس کمبختوں نے یوکرین کو برباد کروا دیا، وہاں کی انسانیت کو جلوا ڈالا اس امریکہ نے، کیونکہ اس کے پاس سوائے بدماشی اور شرارت کے کوئی کام ہے ہی نہیں۔ جس امریکہ کی مذہبی تعلیم یہ ہے، جس عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیم دیا ہے کہ اگر تم کو ایک جھاپڑ کوئی مارے تو تم اپنا دوسرا چہرہ بھی اس کو پیش کر دو تاکہ وہ دوسرا بھی جھاپڑ تم کو مار لے، جس کے مذہب کی تعلیم یہ ہو، اور وہ ایٹم بم دنیا میں گرائے،
اس سے بڑا نالائق کون ہوگا جو مذہب کے خلاف چلے؟ ہاں، اس سے بڑا نالائق کون ہوگا جو اپنے دھرم کے خلاف چل کر اور انسانوں کو اور انسانیت کو برباد کرے، انسانوں کا قتل عام کرے؟ تو سوچنے کی چیز تو ان کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارا جو مذہب ہے وہ امن و شانتی کا ہے، سلامتی کا ہے، اور اسلام کے سارے طریقے شانتی کے ہیں، اور کوئی یہ مسئلہ نہیں کسی بھی طرح کا اس وقت مسلمانوں کے سامنے پریشانی کا، بالکل قطعاً پریشان نہیں ہونا ہے، خوشی کے ساتھ خوش ہو کر کے اسلام کے ہر ارکان کو ادا کرنا ہے۔ حج کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے حاجیوں کی، 24-25 لاکھ، اور اللہ کی بڑائی کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہیں پڑتی۔ ہاں، اللہ کی بڑائی، ذکر و اذکار، اس کے علاوہ کوئی ہنگامے کی آواز نہیں ہوتی۔ آدمی کو تو اس سے چھٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، وہ کوئی اور بات کہاں کرے گا؟ مسجد میں آ کر کے اللہ کو یاد کرے گا، اس کے علاوہ کوئی بات اور کہاں سے کرے گا؟ تو میرے دوستو، یہ تو تمہیدی باتیں آ گئی کہ اس وقت اب مسلمانوں کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ غیر مسلموں کے سامنے ہے، روس کے سامنے ہے، اور روس کے مقابل جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خلاف، اس کے سامنے مسائل ہیں، مسلمانوں کے سامنے مسائل نہیں ہیں۔ اور جہاں اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں وہاں مسلمان بھی ہوتے ہیں، یوکرین میں مسلمان بھی ہیں۔ تو جہاں کسی بھی طرح کی تکلیف دہ چیز ہے، غلط چیز ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ غلط کام کا دنیا سے خاتمہ ہونا چاہیے، برائی کا دنیا سے خاتمہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت کرنا چاہیے۔ ارے کچھ نہیں کر سکتے ہو تو ایک دوسرے کی عزت تو کرنی ہی چاہیے۔ اگر کسی غریب کو نہیں کھلا سکتے ہو تو کھلانے کی نیت تو کر سکتے ہو، اس میں کوئی دقت کی بات اور پریشانی کی بات تھوڑی ہے۔ میرے دوستو، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کیا، بات تو بیچ ہی میں نکل گئی، وقت بیچ ہی میں نکل گیا، جو بات عرض کرنا تھی وہ اصل بات رہ گئی۔ قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کائے کی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری۔ روزہ رکھنے والے کو، زکوٰۃ دینے والے کو، حج کرنے والے کو، فرائض کو زندہ کرنے والے کو، ذکر و اذکار کرنے والے کو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اور یہ مکانات کس کے ہوتے تھے؟ اس تصور کے، اس منظر کے بادشاہوں کے مکانات ہوتے تھے۔ کس کے؟ بادشاہوں کے جو مکانات بنتے تھے، جیسے لال قلعہ ہے تو اس کے بغل سے ندی جاری ہے، اور ایسے منظر میں بادشاہ وہ اپنے مکانات بنایا کرتے تھے جہاں پہ پانی بھی بہتے ہوں، پانی کا بھی نظارہ ہو اور ہریالی کا بھی منظر اس کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ تو یہ شاہی زندگی، اور وہ بھی شاہی زندگی جنت میں ملے گی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اور آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان کو جنت سے پھل دیا جائے گا، ہاں جنت سے پھل دیا جائے گا، اور جب بھی ان کو پھل دیا جائے گا وہ ایک ہی طرح کے ہوں گے، وہ تو بھی متشابہہ، وہ ہم شکل پھل ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی رزق ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا ہے۔ جیسا سیب دیا جائے گا اور پھر سیب دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی سیب ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا ہے، لیکن جب سیب کھائیں گے تو اس کا ذائقہ الگ ہوگا، ہاں وہ زیادہ مزیدار ہوگا، جو بھی کھاتا چلا جائے گا اس کی لذت الگ ہوتی چلی جائے گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ایک تو آدمی کو کھانے پینے کے لیے چیزیں چاہیے، یہ جسم کے سکون کے لیے،
دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. کہا کہ ایک تو کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ آدمی بھوکا پیاسا نہ مرے. ایک پہننے اوڑھنے کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں تو اچھے کپڑے پہن کر کے اور یہ نماز پڑھنا ہاں یہ مستحب ہے. ہاں اچھے کپڑے جتنے کپڑے ہیں اس میں سب سے اچھا کپڑا پہنے. اور دوسری چیز جو تسکین کا سامان ہے وہ بیویاں ہیں. انسان کو بیویوں سے تسکین ملتا ہے. روٹی پکا کے وہ دے گی، خدمت وہ کرے گی، کپڑے وہ صاف کرے گی، مکان وہ صاف کرے گی، ہر طرح کی خدمت وہ انجام دے گی. تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں. پاکیزہ، ہاں ایسی پاکیزہ بیویاں ہیں یہ ایمان والوں کے لیے کہ اگر اس کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھے گا تو اپنے ہاتھ کو سامنے سے وہ دیکھ لے گا. اتنی پاکیزہ آئینہ کیا چیز ہے یہ اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے رکھا ہے. اور پھر اللہ پاک نے جو خاص انعام دیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں نا انعامات کی یہ وقتی نہیں ہیں. کیا کہ ملا اور ختم ہو گیا. یہ دولت دائمی ہوگی. جو اللہ پاک کی طرف سے انعام ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ انعام رہے گا، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس لیے پوری مسرت کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کرنا ہے اور اپنی زندگی کو نیکیوں میں لگانا ہے. اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے اور دوسروں کو ایمان کو مضبوط کرنا ہے، دوسرے کی معیشت کو بہتر بنانا ہے. اس لیے زکوٰۃ اور فطر ہے. میرے دوستو، اگر کامیابی چاہیے تو اسلام کے دامن میں آنا پڑے گا. اگر کامیابی چاہیے تو اللہ کے فرمان کو اپنانا پڑے گا. اگر کامیابی چاہیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے اور اپنے احکامات کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.